بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سلسلے والی یہ درس قرآن کے جو اہم وقت ہے ہمارا ہفتے والی اجتماع کے آخر میں ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کی سلسلے وار رکوع کی جو شروعات ہے محترم سے ہم سماعت کرتے چلے۔ چوتھا رکوع ہے آج کے انشاءاللہ آج کے ہفتے والی اجتماع کے اختتام پر ہوگا، جس کی تفسیر اور تشریحات انشاءاللہ مفتی شیخ کریم رحمانی صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع کے اختتام کے موقع سے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا کچھ خلاصہ اور درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے اس چوتھے رکوع میں انسانوں کی پیدائش سے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے، تو اللہ نے اس منصوبے کو پیش کیا، یعنی گویا کہ انسان کی ابتدا اس رکوع میں بیان کی گئی، کیونکہ ہمارا تعلق بھی انسانوں ہی سے ہے، اس لیے ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ابتدا کیا ہے، ہمارا ابتدائی تعارف کیا ہے، کہاں سے ہمارا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ بہت بنیادی بات اور بنیادی چیز ہے کہ ہم کو ہماری ابتدا معلوم ہونی چاہیے، ہمارا تعارف ہم پر واضح ہونا چاہیے، ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک انسان کو سب معلوم رہے، اس کو کھانا کھانا اسے یاد رہے، پانی پینے کا طریقہ اسے یاد رہے،
زمین میں چلنے کا طریقہ، اسی طرح سے دنیا میں بہت ساری ڈگریاں اس کے پاس ہو جائے، لیکن اس کو کچھ اپنا تعارف حاصل نہ ہو، تو یہ سب سے بڑی جہالت کی بات ہے۔ اور بہت سارے انسان آج اپنے تعارف سے جاہل ہے، ناواقف ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے سائنسداں بھی اپنے تعارف سے ناواقف ہے کہ جنہوں نے چیزیں ایجاد کی ہے، لیکن وہ اپنا تعارف حاصل نہیں کر سکے، اور اس لیے حاصل نہیں کر سکے کہ انسان کا تعارف کرانے والی جو کتاب ہے قرآن مجید، تو قرآن مجید کو انہوں نے وہ اہمیت نہیں دی، انہوں نے صرف اپنے ذاتی غور و فکروں کو اہمیت دی، اپنی عقل کو اہمیت دی، لیکن صرف عقل کے ذریعے سے انسان اپنا تعارف حاصل نہیں کر سکتا۔ عقل ذریعہ بنتی ہے، عقل ایک راستہ ہے لیکن منزل نہیں ہے۔ ہدایت کے بغیر، قرآن کے رہنمائی کے بغیر جنہوں نے عقل لڑائی، عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو ان کو بے عقلی کے سوا کچھ نہیں ملا، گمراہی کے سوا ان کو کچھ نہیں ملا۔ تو ایک طرح سے اس سے پہلے جو 3 رکوعات گزر چکے ہیں، یہ 3 رکوعات سے بھی تعلق ہے اس چوتھے رکوع کا۔ پہلے رکوع میں تو قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ اور متقین کا تذکرہ تھا، دوسرے رکوع میں منافقین کا تذکرہ، اور پھر چوتھے رکوع میں جو ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی دعوت دین کے حوالے سے اس کا تذکرہ تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے انسان کو جب پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اپنے اس منصوبے کو پیش کیا، کیونکہ کائنات کے نظام کے چلانے میں، اللہ کی بندگی کے سلسلے میں فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی مقرب مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، تو چونکہ انسانوں کے بھی بہت سارے کام فرشتوں سے وابستہ تھے، ایمان والوں کی بھی بہت سارے کام فرشتوں سے وابستہ ہیں، اس لیے اللہ نے فرشتوں کی واقفیت کے لیے ان کے سامنے کہا کہ میں ایک زمین میں ایک اپنا خلیفہ، اپنا ایک تابع بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کہتے اس کو جو کسی کا تابع بن کر رہے، جو آزاد نہ رہے، جو خود مختار نہ ہو، اس کو کہتے ہیں عربی میں خلیفہ۔ تو انسان کی دنیا میں جو حیثیت ہے وہ خود مختار کی نہیں ہے اور آزاد کی بھی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے سلسلے میں ہم اللہ کے تابع ہیں۔ تو فرشتوں نے کہ اشکال ظاہر کیا تھا اللہ کے اس منصوبے کے سلسلے میں، اس کو اعتراض نہیں کہیں گے، اس کو اشکال آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو فرشتوں کے سامنے اللہ نے اپنا جو منصوبہ پیش کیا تھا، تو اس کی حیثیت بھی مشورے کی نہیں تھی۔ ایک ہوتا ہے مشورہ لینا، اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو یقیناً ضرور اس کی تعلیم اور تلقین تھی کہ وہ اہل ایمان سے مشورہ لیا کیجیے، مشورہ کیا کیجیے، اور ایمان والوں کو بھی ہدایت ہے کہ اہم امور میں مشورہ لے لیا کرے، اس لیے کہ انسان کو جو علم ہے اور جو صلاحیت ہے وہ محدود صلاحیت ہے۔ جب بہت ساری صلاحیتیں آپس میں جڑتی ہیں تو پھر کاموں میں خوبیاں پیدا ہوتی ہے، اس لیے مشورے کی تعلیم اور تلقین ہے۔ لیکن یہاں مشورے کی بات نہیں تھی کہ اطلاع کے طور پر، فرشتوں کو خبر دینے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے یہ خلیفہ کے لفظ سے ہی سمجھ لیا تھا کہ گویا کہ یہ جو مخلوق ہوگی انسان کے نام کی، جس کی ابتدا حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہونے والی ہے، تو گویا کہ اسے کچھ اختیارات بھی حاصل ہوں گے، اچھا کرنے کا اختیار بھی اور برا کرنے کا اختیار بھی اسے حاصل ہوگا، تو بہت سارے نافرمانیاں کریں گے لوگ۔ اور یہ جو فرشتوں نے اشکال ظاہر کیا تھا کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ جو فساد برپا کرے، یفسد فیہا ویسفک الدماء، زمین میں خون خرابہ کرے، خون بہائے،
اور ہم آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی تعریف کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ تو فرشتوں نے یہ اشکال اس لیے ظاہر کیا تھا کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ جنوں کی تعریف فرشتوں کے سامنے رہی ہوگی۔ جنوں کا جو وجود ہے وہ انسانوں سے پہلے کا ہے، اور جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا۔ وہ بھی ایک مکلف مخلوق ہے۔ جس طرح سے انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں پر بھی جنوں کا تذکرہ پہلے ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جنوں کی جو تاریخ ہے، جنوں کا جو وجود ہے وہ انسانوں سے پہلے کا ہے۔ تو جنوں میں بھی فرما بردار ہوتے ہیں، جنوں میں بھی نافرمان ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اچھا کرنے کی طاقت اور قوت دی اور برا کرنے کی طاقت اور قوت بھی دی، لیکن جنہوں نے اپنی اس طاقت اور قوت کا زیادہ جو استعمال کیا وہ خون خرابے کے لیے، انہیں اختیارات اور طاقت اور قوت ایسا لگتا ہے کہ انسانوں سے زیادہ دی گئی تھی، اس لیے انہوں نے اس طاقت اور قوت کا غلط استعمال کیا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے پھر جنوں کو معزول کر دیا، اور پھر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بسانے کا فیصلہ کیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تعریف اور تقدیس کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ گویا کہ اس میں بات یہ کہ یقیناً بہت سارے انسان فساد بھی کریں گے، خون خرابہ کریں گے، لیکن بہت سارے انسان اس دنیا میں اس فساد کو روکنے کی کوشش کریں گے، خون خرابے کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے۔ چنانچہ انسانوں کی تاریخ اس پر شاہد ہے، گواہ ہے اس پر کہ جہاں خون خرابہ کرنے والے بھی اس دنیا میں انسان رہے ہیں، تو زمین کو فتن و فساد سے پاک کرنے والے بھی انسان اس دنیا میں ہر وقت موجود رہے۔ اگرچہ ان کی تعداد کم رہی ہے، لیکن پھر بھی ہر دور میں ایسے اصلاح پسند لوگ، انصاف پسند لوگ، اللہ کے مخلص بندے، مومن بندے ہر وقت رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے راحت و آرام کی کوئی فکر نہیں کی، بلکہ انہوں نے جو زیادہ فکر کی زمین پر عدل قائم ہو جائے، انسانوں کو عدل و انصاف ملے۔ پھر اللہ نے یہاں کہ امتحان کی صورت رکھی تھی کہ فرشتوں پر انسانوں کی اہمیت اور عظمت واضح ہو جائے، اور فرشتے یہ سمجھ لیں کہ انسان میں اگر کچھ خامیاں ہوں گی، شر کی طاقت اور قوت ہوگی پیدائشی لحاظ سے، تو انسانوں میں اللہ تعالیٰ خیر کی طاقت اور قوت بھی رکھے گا، اچھائی کی طاقت اور قوت بھی اسی انسان میں ہوگی، اس خلیفہ میں ہوگی۔ تو ایک امتحان کی جو صورت اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور اہمیت واضح ہو جائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ایک طرح سے تمام آدمیوں پر، یعنی تمام آدمیوں کی اہمیت اور عظمت واضح ہو جائے۔ ہمارا جو ایک تعارف آدمی بھی ہے نا، آدمی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، آپ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی بھی ہم کہلاتے نا، تو آدمی کیوں کہلاتے؟ تو آدم کی اولاد ہے اس لیے آدمی کہلاتے، وجہ تسمیہ آدمی، آدم والا، جیسا دہلی کے رہنے والوں کیا کہتے دہلوی، اورنگ آبادی، حیدرآبادی، یہ یا نسبت تھی۔ تو اسی طرح سے آدمی میں جو یا نسبتی ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کیا، آدم والے، یعنی آدم علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے۔ بنی آدم بھی ہمارا تعارف ہے قرآن میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو، ان کے بیٹوں کو ہم نے مکرم بنایا، اشرف المخلوقات۔ مخلوقات تو بہت ساری ہے، لیکن اشرف اور افضل مخلوق وہ انسان ہے۔ تو امتحان کی صورت اللہ تعالیٰ نے جو رکھی وہ یہ کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم دے دیا، اسم کی جمع اسماء، تمام ناموں کا علم دے دیا، کہ مطلب یہ کہ قیامت تک جتنی چیزیں ایجاد ہونے والی ہے اور جتنی چیزوں سے انسان کی ضروریات وابستہ ہونے والی ہے، وابستہ رہنے والی ہے، ان تمام چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا فطری لحاظ سے، پیدائشی طور پر ان کی فطرت میں اس کی واقفیت
حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں، ان کی ذات میں تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، لیکن اس سے مراد ہے وہ ضروریات زندگی کا علم ہے۔ علم ہدایت ایک اور چیز ہے، یہ علم الاسماء کو آپ علم الاشیاء بھی کہہ سکتے ہیں، چیزوں کا علم، چیزوں کا علم۔ اور یہ صرف ناموں کے علم کی بات نہیں تھی، دراصل ہر چیز کا جو تعارف ہوتا ہے وہ نام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جیسے مسجد ایک نام ہے، لیکن مسجد کہتے کس کو ہے؟ جس کو مسجد کا تعارف ہے وہی اس کا بتا سکے گا۔ جیسے دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، ہر انسان کا ایک نام ہے، دنیا میں جتنی چیزیں ہر چیز کا ایک نام ہے۔ جیسے ٹی وی ایک چیز ہے نا، تو ٹی وی کا لفظ آپ نے سنا، لیکن کیا نام کے ساتھ ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے ٹی وی کا علم ہے؟ نہیں، جس کو واقفیت ہے اس کی تو ہی کہا جائے گا ٹی وی کو جانتا ہے۔ نریندر مودی کا نام ہم سنتے رہتے، لیکن ہر شخص تو ہی جانتا نریندر مودی کو۔ اسی طرح سے اور بہت سارے انسان ہیں۔ تو آدم علم الاسماء یعنی چیزوں کا علم یا ناموں کا علم دے دیا، مطلب وہ تمام چیزوں کے تعارف اور واقفیت حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی، اور پھر زمانے کے لحاظ سے وہ صلاحیت منتقل ہو رہی ہے، منقسم ہو رہی ہے آدمیوں میں۔ انسان کا جو دماغ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ سے اس کا تعلق ہے نا پیدائشی طور سے۔ عام فہم لفظوں میں آپ میموری اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو میموری کے تعلق ہے پیدائشی طور سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی میموری سے ہے نا، ہم انہی کی اولاد ہے نا۔ تو تمام اولاد میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ منتقل کر رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے زمانے کے لحاظ سے۔ اس لیے جتنے سائنسداں بنے، جنہوں نے چیزوں کی ایجاد کی، وہ کتابیں پڑھ کر نہیں بنے، وہ غور و فکر سے بنے۔ اپنے دماغ کا انہوں نے استعمال کیا، غور و فکر کیا، تو انہوں نے چیزیں ایجاد کی۔ اور اگر کوئی کسی سائنسداں کے متعلق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کتاب پڑھ کر اس نے کوئی چیز ایجاد کی، تو جھوٹا سائنسداں قرار پائے گا۔ کتابیں بعد میں ایجاد ہوئی چیزوں سے متعلق کہ لوگ اس چیزوں کا علم حاصل کرے، تو بعد میں وہ کتابیں ایجاد ہوئی، لیکن سائنسداں نے جو چیز ایجاد کی اپنے غور و فکر سے، اور یہ غور و فکر کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے نا، اور اس لیے صلاحیت اس کے اندر ہے کہ اس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دے دیا تھا، ضروریات زندگی کا۔ فرشتوں کو چونکہ ضروریات زندگی کے علم کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ یہ جس طرح سے ہم کو سفر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس طرح سے فرشتوں کو ضرورت نہیں پڑتی۔ کھانے پینے کی بھی ہم کو ضرورت پڑتی ہے، فرشتوں کو کھانے پینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا علم دیا ہی نہیں۔ ہاں، علم ہدایت فرشتوں کو حاصل ہے، اللہ کی مرضی کا علم ہے، اور اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اس کا علم بھی فرشتوں کو ہے۔ لیکن یہ ضروریات زندگی کا علم ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کا علم، فرشتوں کو اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ تو فرشتے اس علم سے لا علم تھے۔ تو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو صورت رکھی وہ یہ کہ علم الاشیاء حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا، کل کا کل علم الاشیاء۔ لیکن فرق کیجیے، یہ اس میں علم ہدایت نہیں ہے، علم ہدایت اور چیز ہے، اور اس کا تذکرہ رکوع کے آخر میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر دیا، اس وقت نہیں دیا۔ اور یہ جو ابلیس کے بہکانے کے جو واقعہ پیش آیا، جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ نے رکھا اس خبر اور اطلاع کے ساتھ کہ کہیں شیطان تم کو یہاں سے نہ نکال دے، اور بطور آزمائش کے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا، درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ جنت ان کو وہاں دی گئی تھی وہ ایک آزمائش کے طور پر، جس طرح سے دنیا میں امتحان کے لیے ہم کو بھیجا گیا، تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں آزمائش کے طور پر ہم کو رکھا تھا، اور تمام انسانوں اور آدمیوں کو یہ دکھانے اور بتانے کے لیے رکھا تھا کہ تمہارا ایک دشمن ہے ابلیس نام کا، وہ تم کو بہکانے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس نے بہکایا،
تو تم کو بھی بہکانے کی کوشش کرے گا، اور یہ بھی ایک طرح سے دکھانے اور بتانے کے لیے کہ اگر کوئی صرف وہ علم الاشیاء پر اکتفا کرے، چیزوں کے علم پر اکتفا کرے، اس کو کافی سمجھ لے، تو شیطان کے مکر و فریب کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا شیطان کے مکر و فریب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو تعارف ہے وہ علمہ آدم الاسماء کلھا، یہ صلاحیت ان کو دے دی گئی تھی نا کہ اللہ نے تمام چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا، لیکن شیطان نے ایک ہی سوال میں حضرت آدم کو لاجواب کر دیا، اور حضرت آدم ان کے بہکاؤ میں آ گئے۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ اگر تم نے اس کو کھا لیا تو کبھی تمہارا اقتدار ختم نہیں ہوگا، اور تم یہاں سے جنت سے نہیں نکل سکو گے۔ اور پھر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جو بہکانے کی مہلت اور ڈھیل دی، تو وہ دیکھتا ہے کہ کس پر کون سا داؤ پہ زیادہ چلتا ہے۔ جب حضرت آدم اور حوا کو اللہ نے جنت میں داخل کیا تو شاید ان کے ذہن میں بات رہی ہوگی کہ جگہ تو بہت اچھی ہے، مقام تو بہت اچھا ہے، لیکن پتہ نہیں ہم کو یہاں کب تک رہنا پڑے، پتہ نہیں ہم کو یہاں سے کب نکال دیا جائے، ہمیشہ ہم کو رہنے کا موقع ملا تب تو اچھی چیز ہے۔ تو شاید وہ جو کہا جاتا ہے کہ نس دے کر نشتر مارنا، تو شیطان نے اسی کا سہارا لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں جو اندیشہ تھا کہ کہیں مجھ کو یہاں سے نکال نہ دیا جائے، تو ابلیس نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ دکھاؤں علی شجرۃ الخلد، ہمیشہ رہنے والا درخت، کہ اگر تم نے اس سے چکھ لیا تو جنت میں تم ہمیشہ رہو گے اور تمہارا اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ بتایا گیا کہ وہ حضرت آدم جن کو ضروریات زندگی کا تمام علم دے دیا گیا، تمام ایجادات کا علم ان کو دے دیا گیا، آج تک جتنی ایجادات ہوئی اور قیامت تک ایجادات ہوں گی ان تمام ایجادات کا علم حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں، طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن شیطان کے مکر و فریب سے وہ نہیں بچ سکے، یہ نہیں بچا سکتا ہے۔ جو علم بچا سکتا ہے شیطان کے مکر و فریب سے وہ علم ہدایت ہے، جس کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے۔ تو اللہ نے پھر یہ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزوں کو پیش کیا کہ یہ جو نام ہیں، جو چیزیں ہیں، حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام بتلا دیے، تم ذرا بتلاؤ۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان کا جو اشکال تھا کہ گویا کہ انسان میں شر ہوگا، اور شاید ہم عظیم ہیں، ہم برتر ہیں، تو اگر تم اس خیال میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات پاک ہے، ہم کو علم نہیں ہے مگر اس کا ہی جتنا تو نے ہم کو علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزوں کے استعمال کو فرشتوں کو نہیں دیا، اور فرشتوں کو اس کی ضرورت ہے بھی نہیں، اس لیے جن کو ضرورت نہیں ان کو خام کا کائے کو الجھن میں، مصیبت پریشانی میں ڈالے۔ تو ہم تیری ذات پاک ہے، تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو بتلا دے ان چیزوں کے نام، ان کا تعارف پیش کر دے۔ یہ ناموں کے معنی اصل ہے تعارف، ان کے نام یعنی ان کا تعارف تو پیش کر دے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتلا دیا، خبر دے دی ان کے ناموں کی، چیزوں کی اصل حیت کی، حیثیت کی، تو اللہ نے فرمایا پھر قال الم اقل لکم، فرشتوں کو مخاطب کر اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں، انی عالم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ میں جانتا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں آسمان اور زمین کی غیب کو، جو چیزیں نظر نہیں آتی، اور میں جانتا ہوں ما تبدون وما کنتم تکتمون، تم جو کچھ چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ پھر اب ایک مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ایک طرح سے طے پا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے ایک دوسرا مرحلہ، تاکہ فرشتوں پر آدمیوں کی، حضرت آدم کی عظمت اور اہمیت اور زیادہ واضح ہو جائے، اور وہ انسان کی اور مومنین کی خدمت کرنے میں اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھے، کمتر نہ سمجھے، بلکہ اس خدمت کو اپنے لیے اعزاز کی چیز سمجھے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کی چیز سمجھے۔
اس لیے دوسرا یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو مزید حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو، عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ایک امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، برتری تو ظاہر ہو گئی تھی نا، لیکن مزید برتری کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ نے فرمایا اور ہم نے کہا فرشتوں کے لیے کہ سجدہ کرو آدم کے لیے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یعنی گویا کہ اللہ کے سامنے وہ جھک رہے تھے تو انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بھی جھکنے کی تعلیم دی گئی، لیکن یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی عبادت اور بندگی نہیں تھی، یہ تھی اللہ کی بندگی، وہ صرف انسان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن حکم کس کا تھا؟ حکم تو اللہ ہی کا تھا نا، اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری، لیکن انسان کی عظمت بھی ظاہر کرنی تھی تو حضرت آدم کو سجدہ کریں، فسجدوا الا ابلیس، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں سے نہیں ہے پیدائشی طور سے، کچھ لوگوں نے جنہوں نے زیادہ غور و فکر نہیں کیا، سرسری طور سے انہوں نے ابلیس کے متعلق سنا پڑا تو یہ رائے قائم کر دی کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں سے اس کا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بالکل صراحت و وضاحت ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کی رسائی تھی وہاں تک، فرشتوں کے سامنے اس وقت وہ بھی موجود تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے انسان کی تاریخ اور انسان کی پیدائش کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی اہمیت ہے، وہیں سے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ابلیس جسے کہتے ہیں ہو سکتا ہے جنوں کی ابتدا ابلیس ہی کے ذریعے سے ہوئی ہو، ابلیس سے جنوں کا سلسلہ چلا ہو، ایک کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس کی پوری نسل پیدا ہوئی ہو، یہ بھی اس کا امکان ہے، اس لیے وہاں وہ موجود تھا، اور اس لیے بھی شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو حاضر کیا تاکہ ابلیس پر بھی واضح ہو جائے انسانوں کی عظمت اور اہمیت، اور ہم جنوں کو معزول کر رہے ہیں، ابلیس اور اس کی اولاد کو ہم معزول کر رہے ہیں زمین کے اقتدار سے، زمین کی خلافت سے، اور یہ خلافت، زمین کی خلافت ہم انسانوں کو عطا کر رہے ہیں، تو ابلیس کے لیے بھی حکم تھا کہ وہ بھی سجدہ کرے، لیکن ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ دوسرے مقام پر ہے کہ جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اذا امرتک، جبکہ میں نے تجھے بھی حکم دیا، تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، گویا کہ اس نے اپنی عقل دوڑائی، اس نے بیجا تعویل کی، ہٹ درمی دکھائی اللہ کے حکموں کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو دھتکار دیا، اس کو مردود قرار دے دیا۔ رجیم کے معنی ہوتے مردود، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شیطان مردود کے شر سے، مردود جس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا، رحمت سے دور کر دیا۔ لیکن ابلیس کے انکار کی جو اصل وجہ، اس کے کافر ہونے کی جو وجہ ہے، اللہ کے حکم کا انکار، اور دوسری وجہ تکبر، بڑائی، گویا کہ یہ انسان کے لیے دو چیزیں زیب نہیں دے سکتی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، پھر ایک طرف سے تیسرا مرحلہ انسان کی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق تیسرا مرحلہ اس رکوع میں، دو مرحلے تو ایک طرح سے پیش آ گئے۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ، اسکن، سکونت اختیار کرو جنت میں، تم اور تمہاری بیوی، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ جنت سے فراغت کے ساتھ، حَيْثُ شِئْتُمَا، جو بھی تم چاہو، جیسے بھی چاہو ویسے جنت سے تم فراغت کے ساتھ کھاؤ، لیکن ایک قید لگا دی، کیونکہ امتحان کے طور پر تھا نا ان کا وہاں دخول۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جو جنت ملیں گی تو اس میں کوئی قید نہیں رہیں گی، اس میں آزادی رہیں گی ہر ایک کو، اور جیسا کہ جنت کی نعمتوں کے متعلق کہا گیا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تمہارا نفس چاہے اور جو تم مانگو گے، وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن وہ جنت دنیا کی زندگی کے بعد ملنے والی ہے،
اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بھی وہ دنیا کی زندگی انہوں نے نہیں گزاری تھی، گویا کہ وہاں پر بھی ان کے لیے جو زندگی تھی ایک آزمائش کی زندگی تھی، ایک امتحان کی زندگی تھی کہ کھاؤ لیکن کچھ چیز سے بچو بھی جنت کی۔ ایک مخصوص جو درخت ہیں، اب وہ درخت کیا ہو سکتا ہے متعینہ طور سے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی توجیہ کی وہ گیہوں کے پودے سے، لیکن یہاں جس طرح کے الفاظ ہے تو گیہوں کے پودے کی اس سے تائید نہیں ہوتی۔ عربی میں اس کے لیے غرسن کا لفظ ہے، شجرتن کہتے ہیں ایسے پیڑ کو، درختوں کو جس کو پھل لگتے ہیں، تو گویا کہ پھل والا کوئی درخت تھا۔ تو ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، اور ایسا لگتا ہے قریب ہی وہ درخت تھا، اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأضلهما الشیطان عنها، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا، فأخرجهما مما كانا فيه، اور شیطان نے کھانے پر انہیں ایک طرح سے آمادہ کیا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے وہ درختوں کو کھا لیا، پھل کھا لیا۔ تو جیسے انہوں نے پھل کھایا تو بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، دوسرے مقام پر ہے کہ جنت کا جو لباس فاخرہ تھا وہ نکل گیا، اتر گیا، یعنی دونوں برآمہ ہو گئے۔ لیکن انسان کی فطرت میں جو شرم آیا ہے گویا کہ اس کا اظہار وہاں بھی ہوا۔ سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، لیکن جنت کے جو پتے تھے وہ پتوں کے ذریعے سے پھر حضرت آدم اور حضرت حوا اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے، ستر ان پر کھل گیا نا، اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ وہ جنت کا لباس ان سے چھین لیا، گویا کہ جنت کا لباس خود بخود نکل گیا۔ لیکن گویا کہ برہنہ رہنا یہ انسان کی فطرت نہیں ہے، یہ ایک طرح سے جانوروں کی فطرت ہو سکتی ہے۔ ویسے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ لباس عطا کیا، ان کی بھی جو شرمگاہ ہے وہ چھپی رہتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی شرمگاہوں کا یعنی ایک طرح سے مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جانوروں کی فطرت میں بھی چیز رکھی۔ چنانچہ دم تو دیکھتے ہیں نا آپ جانور کی، تو دم وہ صرف دم نہیں ہے، وہ جانور کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور بھی بہت سارے فائدے وابستہ ہے جانوروں کے دم سے، لیکن دم پڑی رہتی ہے نا، جو شرمگاہ جو پیشاب اور پاخانے کی جگہ ہے جانور کی، تو اس پر مستقل جو ہے تو دم کا حصہ رہتا ہے، یعنی وہ یہاں پہ چھپی رہتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جو دوسرے مذکر جانور ہوتے ہیں ان کی جو شرمگاہ ہوتی ہے تو بھی ہر وقت ایسی اس کا مظاہرہ نہیں کرتے رہتے، جب ضرورت ہوتی ہے تبھی وہ ظاہر ہوتی ہے اور فوراً پھر اندر وہ محفوظ رہتی ہے، محفوظ جگہ پر ہوتی ہے۔ وہ بیل کی اور جتنے بھی نر جو تو جانور ہوتے ہیں تو ان کی شرمگاہ، یہ چھوٹے بچے اس کو نہیں سمجھیں گے، بڑے اس کو سمجھیں گے شاید، وہ ضرورت پڑنے پر ہی باہر آتی ہے، اور باقی پھر اللہ نے ایسا نظام قائم کیا جانوروں سے متعلق، وہ اندر محفوظ رہتی ہے۔ تو ایسی حضرت آدم اور حضرت حوا سے جب وہ غلطی ہوئی تو جنت کا لباس نکل گیا، لیکن وہ پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے۔ پھر وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر یہاں تک حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو اصل پہلے سے بات واضح تھی نا کہ وہ حضرت آدم اور حضرت حوا صرف وہ جنت میں رہنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کی بات تھی نا، اور جنت تو بہرحال وہ تو اوپر تھی نا، وہاں زمین تو نہیں تھی، وہ جنت اوپر ہی تھی، لیکن زمین کا تذکرہ پہلے سے تو گویا کہ ایک عارضی مرحلہ تھا، عارضی مرحلے کے طور پر یہ چیزیں تھی، اور آدمیوں کو انسانوں کو دکھانے اور بتلانے کے لیے کہ ایسے ایسے مرحلے تمہارے سامنے پیش آئیں گے تو تمہیں شیطان سے بچ کر رہنا ہے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ وہ بھی تم یہاں سے اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، بعض کا دشمن بعض ہوگا، مطلب یہ کہ ایک تو شیطان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا جو ابلیس ہے وہ دشمن رہے گا، اور انسانوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ تم میں تمہاری بہت ساری اولاد وہ دشمن ہوں گی تمہاری۔ چنانچہ تاریخ یہ ہے کہ اس کا سلسلہ جو ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہی چل پڑا۔ قابل اور حابل جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، تو قابل نے حابل کا قتل کر دیا ناحق حسد اور جلن میں، تو دشمنی ہوئی نا یہ، یعنی بھائی نے بھائی سے دشمنی کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ظاہر بات ہے کیسی تکلیف پہنچی ہوں گی حابل کے قتل سے، تو وہ تکلیف
پتھروں کی اور تیروں کی تکلیف سے زیادہ ہو سکتی کہ جب حضرت آدم کو اس کی اطلاع ہوئی ہوں گی کہ میرے بیٹے قابل نے حابل کا قتل کر دیا جبکہ حابل نیک بیٹا تھا، تو اللہ نے پہلے وعدے کر دیا تھا کہ تمہارا باز کے دشمن ہوں گے، یعنی گویا کہ ایسی دشمنی میں تم کو زندگی گزارنی ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے کہ انسانوں میں سے تمہارے دشمن رہیں گے۔ ابلیس تو دشمن ہے ہی تمہارا، اور اس نے تمہارے ساتھ دشمنی کی، اس کی دشمنی تو ظاہر ہو گئی، لیکن زمین پر بھی ہر کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا، یہ دشمنی کے ماحول سے تم کو گزرنا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری تم کو کرنا ہے۔ وہ متاع وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، لیکن ایک اہم بات جو کہہ دی گئی کہ زمین میں تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہیں اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، إِلَىٰ حِينٍ، لیکن ایک مدت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کی جگہ وہ صرف جنت کی ہے۔ دنیا اور زمین یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے انسان کی، یہ مختصر مدت کی جگہ ہے۔ 1000 سال کی بھی اگر کسی کی عمر ہوئی تو وہ دنیا سے چلا گیا، اور اب تو 100 سال کے اندر ہی زیادہ عمریں ہوتی ہے، تو یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عارضی طور پر رہنے کی جگہ ہے۔ فتلقى، پھر وہ جو میں کہہ رہا ہوں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ جو علامہ آدم الاسماء کی جو بات ہے اس میں بہت سارے لوگ ملازم تمام کے تمام علم نہیں، علم الاشیاء، ضروریات زندگی کا علم کل کا کل، لیکن علم ہدایت اس سے الگ ہے۔ فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، یہ دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی، تو گویا کہ وہ اس میں نہیں تھی نا چیز، علامہ آدم الاسماء اللہ میں وہ علم ہدایت نہیں تھا نا۔ اور تمام مفسرین نے بات واضح کی کہ اس سے مراد ہے کہ انہوں نے وہ دعا حضرت اللہ سے سیکھ لی تھی، کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات صرف سیکھے تھے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، چند باتیں سیکھ لی، فتاب علیہ، پس ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا کے کلمات کے ذریعے سے توبہ کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اڑے نہیں رہنا غلطی پر، جس طرح سے ابلیس اڑا رہا اور اس نے توبہ نہیں کیا، بلکہ بیجا دلیل اس نے پیش کی کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے، اور گویا کہ آگ نہیں جھک سکتی، تو ایسی بیجا تعویل حق درمی حضرت حوا نے نہیں کی۔ اور یہی فرق ہے آدم میں، آدمی میں، اور یا انسان میں اور شیطان میں۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی لیکن شیطان اپنی غلطی پر اڑا رہا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے بھی غلطی ہوئی لیکن وہ غلطی پر اڑے نہیں رہے، کیا کیا انہوں نے اعتراف کیا اپنی غلطی کا، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب اور جستجو انہوں نے کی، مغفرت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، وہی معاف کر دیا اللہ نے۔ یہ خام خواہ باتیں شامل کر دی گئی کہ یہاں اللہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا روتے رہے اور اتنے آنسو نکلے کہ اس میں کشتیاں چل جاتی، یہ سب ایسی بنی بنائی باتیں ہیں، مرچ مسالہ لگا پیش کی گئی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے وہاں توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لیا، اور پھر جس مقصد کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی وہ مقصد دے کر ایک طرح سے زمین پر بھیجا گیا۔ قلنا اہبطوا منہا جميعا، پھر اہم جو چیز ہے جس کی طرف میں بھی اپنے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، ہم نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی۔ وہ علامہ آدم الاسماء کی حقیقت واضح ہو گئی نا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ وہ علم الاشیاء کی حقیقت تھی۔ علم ہدایت حضرت آدم علیہ السلام کو صحیفے کی صورت میں زمین پر دیا گیا، اور یہ اس آگاہی کے ساتھ، اس خبر کے ساتھ دیا گیا کہ جب بھی میری جانب سے ہدایت آئیں گی تو جو کوئی اس ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے،
وہی علم ہدایت کو اللہ نے صحیفوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، اور سب سے آخر میں قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اب جو بھی غم سے بچنا چاہتا ہے، ڈر سے بچنا چاہتا ہے، معمور اور محفوظ رہنا چاہتا ہے اللہ کے غضب اور عذاب سے، اس کے لیے اس کتاب کا اتباع ضروری ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو نافرمانی کریں گے، کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی گویا کہ جو ہدایت کا انکار کریں گے، اللہ کی طرف سے جو صحیفے نازل ہوئے، ان صحیفوں کو جو جنہوں نے انکار کیا، توریت اور انجیل اور زبور اور قرآن مجید کا جو انکار کریں گے، گویا کہ وہ آگ والے ہیں، وہ کافر ہیں۔ گویا کہ کفر کا جو فتویٰ لگتا ہے اللہ کی طرف سے، کذبوا بآیاتنا کی بنیاد پر، جو اللہ کی آیت اور نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، باتوں کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے پھر کفر کا فتویٰ ان پر لگ جاتا ہے، اور پھر دوزخ کا فتویٰ ان پر لگ جاتا ہے کہ وہ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ تو محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، یہ مختصر طور سے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی روشنی میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہماری جو اصل ابتدا اور حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی بندگی اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے مکر و فریب سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا